سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا ماہ رجب میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی، سارے مہینے اللہ کے، ہم بھی اللہ کے اور ہمارا مال و جان بھی اللہ کے۔ انسانوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر انسان اکول نہیں ہوتا، کسی انسان کو کسی وجہ سے فضیلت دی جاتی ہے۔ بحیثیت رسول، رسول بھی سب ایک ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ بعض رسولوں کو فضیلت عطا فرمائے۔ انبیاء میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء اور امام الانبیاء بنایا گیا۔ ایسے ہی مہینے بھی اللہ عز و جل نے 12 رکھے ہیں۔ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی تب سے اللہ عز و جل نے گنتی کے 12 مہینے بنائے، لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ عز و جل نے 4 مہینوں کو فضیلت اور حرمت عطا فرمائی، اور فرمایا فیہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر ممکن ہے آج انشاءاللہ چاند ہو جائے تو یہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ۔ تو یہ بہت عظمت والا مہینہ اور حرمت والا مہینہ، جس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، وہ آج انشاءاللہ العظیم چاند ہو جائے گا تو وہ مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں کرنا کیا چاہیے، اس پر میری یوٹیوب کے اوپر کل ہی ویڈیو آ چکی ہے، آپ اس میں سن سکتے ہیں، لیکن آج کیا نہیں کرنا چاہیے اس پر میں کہوں گا کہ اس مہینے میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اب آپ سوچتے ہوں گے جان پر کون ظلم کرے گا، جان کا تو سب خیال کرتا ہے، سب خیال کرتے ہیں۔ جان پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ سے گناہ کرو گے تو ہاتھ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا، تو گویا تم نے ہاتھ پر ظلم کیا۔
آنکھ سے گناہ کرو گے تو تم نے آنکھ پر ظلم کیا کہ آنکھ اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے تم بچنا ہی چاہیے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے اور دعا رجب ہی سے شروع کر دیتے۔ چاند دیکھتے ہی عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے ماہ رجب کے آنے کے بعد، طبیعت کا میلان عبادت کی طرف از خود مائل ہونے کی ہو جاتا ہے، اور انسان ماہ رمضان کے سلسلے میں فکر مند شروع ہو جاتا ہے کہ جلدی سے یہ ماہ مبارک آئے اور ہم اس ماہ مبارک کے روزے رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کا ایک نام شہر اسم بھی ہے، بحرا مہینہ۔ بحرا مہینہ آپ سنیں گے فضیلت تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ بحرا مہینہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ کے اندر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس مہینے میں نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ ماہ مبارک کہتا ہے میں تو بہرا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کی شان رحمان و رحیم بھی ہے اور تواب و غفور بھی اللہ کی شان، اور یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنے بھی صحابہ تو ہمیشہ گناہوں سے بچتے تھے، لیکن اس ماہ مبارک کا بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اس ماہ مبارک میں بچنا چاہیے، اور جو چیز اس ماہ مبارک میں کثرت سے کرنی چاہیے وہ ہے توبہ، کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ کے اندر گریہ وزاری کرے، گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کرے تو اللہ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں توبہ کی بات آئی تو ایک چیز میں عرض کر دوں کہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اگر کہا جائے کہ آپ چھوڑ دو یہ گناہ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، توبہ کر لو، تو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب کیا ہماری توبہ، اب اتنے پاپ کر چکے ہیں۔ تو میں ایک توبہ کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ کچھ آپ سمجھ سکیں، تھوڑا سا میرے رب کی رحمت کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالی عنہ سود کا کاروبار کرتے تھے، انٹریسٹ کا، اور اتنے مشہور تھے انٹریسٹ کے کاروبار میں جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت مشہور تھے، بہت مشہور۔
اور ان کی ایک عادت تھی، یہ تجارت جو یہ کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار جو کرتے تھے، وہ توبہ کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ ان کی عادت تھی جب کسی کے گھر جاتے تھے سود وصول کرنے کے لیے تو خالی ہاتھ کبھی نہیں آتے تھے، کچھ نہ کچھ تو ان کو چاہیے۔ ایک صاحب کے گھر گئے، وہ صاحب گھر پہ نہیں تھے، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھا، کہا میں سود لینے کے لیے آیا ہوں، انٹرسٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرے شوہر بھی گھر پر نہیں، کہا کچھ بھی لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، تو کہا تھوڑا سا گوشت پڑا ہوا ہے، کہا بس وہی دے دو۔ وہ لے کے گھر آئے، آ کر کے اپنی بیوی سے کہا اسے پکاؤ۔ بیوی نے جیسے ہی ہنڈی میں اس گوشت کو رکھا، وہ پورا گوشت خون بن گیا، پورا گوشت خون بن گیا۔ بیوی سمجھدار تھی، اللہ کا خوف تھا، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو میں نے 1000 مرتبہ کہا کہ یہ کاروبار بند کر دیں، دیکھیے کیا ہو گیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، لیکن کہاں کروں، کس کے پاس جا کر کے توبہ کروں؟ تو اس کے بعد طے ہوا کہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ، جو مولا علی کی آغوش میں جنہوں نے پرورش پائی تھی، تو ان کے پاس اب اتفاق سے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ توبہ پر تقریر کر رہے تھے، اور توبہ کی تقریر میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ حبیب عجمی ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنا نام انہوں نے سنا، پھر حبیب عجمی تھوڑا سا آگے بڑھے، کہا حضور آپ نے کیا فرمایا؟ تو نام تو حبیب عجمی کا حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا آج اگر حبیب عجمی بھی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کہا حضور کیا آپ نے فرمایا؟ کہ اگر حبیب عجمی بھی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سود، یعنی سود کا کاروبار یہ ہے کہ اس کا ادنا سا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور سود کا لین دین کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے گویا جنگ کا اعلان کر رہا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حبیب عجمی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور اپنا دست کرم بڑھائیں۔ حضرت حسن بصری نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ان کے ہاتھ میں توبہ کر لی کہ آئندہ میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا، اور جتنوں کا پیسہ لیا تھا یاد جتنوں کا ہے میں سب کا لوٹا دوں گا۔ اب یہ حبیب عجمی توبہ کے لیے جب جا رہے تھے، اپنی گلی سے گزرے، بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں نے حبیب عجمی کو دیکھا تو کہا کنارے ہو جاؤ، کنارے ہو جاؤ، کہیں یہ سود خور کے پیر کی مٹی ہم پر گرے گی تو ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے ہاتھوں پہ حبیب عجمی نے توبہ کی، اور توبہ کر کے جب وہ پلٹ رہے تھے اپنے گھر کی طرف تو وہی کھیلنے والے بچے کہہ رہے تھے دیکھو اللہ کا ولی حبیب عجمی آ رہا ہے۔ تو توبہ کرنے کے بعد حبیب عجمی علیہ الرحمت والرضوان کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک جتنی بھی گناہ ہوئے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، وہ کریم گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک کثرت سے توبہ و استغفار کا مہینہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اور اس میں کیا اعمال کرنے چاہیے وہ آپ یوٹیوب پر میری کلپ سے سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔